السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ جو بندہ کلام اللہ کی تکذیب کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، جانیے ان آیات میں۔ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، فذرنی پس زر چھوڑیے، نی مجھے۔ یہ جو یا ہے اس کو کہتے ہیں یا متکلم۔ کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرنی ہو تو یہ یا استعمال کرتے ہیں، جیسے کتاب ان سے کتابی میری کتاب، قلم ان سے قلمی میرا قلم۔ اس یا کو اگر کسی فعل کے ساتھ ملانا ہو تو یا کی آواز نمایاں نہ ہو رہی ہو تو پھر اس کے ساتھ اس نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں نون وقایا۔ جیسے ہم زر کو ملاتے ہیں یا کے ساتھ تو یا کی آواز نکالنا مشکل ہے، اگر نون کو ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یا کی آواز واضح ہو جائے گی۔ ذرنی چھوڑیے مجھے، فذرنی بس چھوڑیے مجھے، ومن یکذب اور من اسے جو یکذب جھٹلاتا ہے، کذب اس نے جھٹلایا، یکذب وہ جھٹلاتا ہے، ومن یکذب اور اسے جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث بھی کو، ھذا اس، بہذا اس کو، الحدیث بات، کلام، بہذا الحدیث اس بات کو، اس کلام کو یعنی کلام اللہ کو۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث پس چھوڑیے مجھے اور اسے جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے۔ مکے کے اندر مشرکین کے سردار مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ان مشرکین کو میں سنبھال لیتا ہوں، اب ان کو اور مجھے چھوڑ دیں، دیکھیے میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، سنستدرجهم، استدرج یستدرج، استدرج اس نے بتدریج بڑھایا، یستدرج وہ بتدریج بڑھائے گا۔ یا کی جگہ پر یہاں نون لگا دیتے ہیں تو لفظ بن جائے گا نستدرج، ہم بتدریج بڑھائیں گے۔ سا ان قریب، نستدرج ہم بتدریج بڑھائیں گے، ہم انہیں، ان قریب ہم بتدریج بڑھائیں گے انہیں، یعنی ہم ان کو آہستہ آہستہ دھکیل کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ من حیث، من سے، حیث جگہ، من حیث ایسی جگہ سے، ایسے طریقے سے کہ لا یعلمون لا نہیں، عالم یعلم، عالم وہ جان گیا، یعلم وہ جان لے گا، اور اس کے ساتھ واو نون لگا دیں، یعلمون وہ جان لیں گے، یعلمون وہ جان لیں گے، لا یعلمون وہ جان ہی نہیں پائیں گے۔ من حیث لا یعلمون ایسی جگہ سے، ایسے طریقے سے ہم ان کو آگے بڑھائیں گے جہنم کی طرف کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ جان ہی نہیں پائیں گے۔ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون ہم انہیں بتدریج جہنم کی طرف لے جائیں گے، اس طور پر کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہے انجام اس کا جو کلام اللہ کو جھٹلاتا ہے، جو قرآن کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ ایسے بندوں کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، وَأُمْلِي املا یملی، املا اس نے ڈھیل دی، یملی وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ یا کی جگہ پر الف لگا دیں، املی تو معنی ہو جائیں گے میں ڈھیل دے رہا ہوں۔
و املی اور میں ڈھیل دے رہا ہوں، لہم لا کو، ہم ان، لہم ان کو، و املی لہم میں ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہوں۔ یہ جو قرآن کی تکذیب کرنے والے ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، آپ ان کی شرارتوں سے پریشان نہ ہوں، ان کی ڈوری، ان کی رسی میرے ہاتھ میں ہے، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ٹائم دے رہا ہوں، ڈھیل دے رہا ہوں۔ یہ کتنی مخالفت کرتے ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں، کر لیں جتنا کرنا ہے، جب میں چاہوں گا ان کی رسی کھینچ لوں گا۔ ان قیدی متین، ان بے شک، قیدی قید، تدبیر پلاننگ، قیدی میری پلاننگ، میری تدبیر، متین ان قیدی بے شک میری پلاننگ، متین بڑی گہری ہے، بڑی زبردست ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ ان قیدی متین اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر زبردست ہے۔ ہمارے لیے ان آیات میں کیا سبق ہے کہ کلام اللہ کے منکر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک بندہ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کا کھاتا ہے، اللہ کا پیتا ہے، اللہ کے آسمان تلے سوتا ہے، پھر اللہ کے کلام کی مخالفت کرتا ہے، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ کس قدر وہ اللہ کی مخالفت میں بڑھتا ہے۔ جتنا بڑھتا ہے بڑھ لے، آخر اس کی ڈوری تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، جب چاہتا ہے وہ اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود کسی کا مال بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی ڈھیلی کر دی ہے، اس کو موقع دیا ہے کہ یہ جتنا مخالفت میں آگے بڑھ سکتا ہے بڑھ لے، پھر یکدم اس کی رسی کھینچ لے گا۔ اسی طرح اگر کسی نیک اور صالح آدمی کا مال بڑھ رہا ہے تو یہ اس کا امتحان ہے، مال کا بڑھنا، اولاد کا زیادہ ہونا، یہ بھی امتحان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ نیک آدمی کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے کہ اس کے وہ گلچھڑے اڑاتا رہے، جیسے چاہے جہاں چاہے وہ خرچ کرے، نہیں، اس میں سے جو اللہ کا حق ہے اس کو نکالے، جہاں اپنی ضروریات پوری کرتا ہے وہاں اپنے دائیں بائیں بھی دیکھے، جو ضرورت مند ہیں ان کا بھی خیال رکھے۔ یہ مال اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کیجیے، اس کو پڑھیے، اس کو یاد رکھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کیجیے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔